بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں سوال لے کر آئی۔ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، آپ مجھے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت صرف اور صرف اپنے روح کی تسکین کے لیے کرتی ہوں، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے گا، اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنی نفس کی بھوک مٹا لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری وقتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی حوث کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کو اس لمحے سے ہوتا ہے، اس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے اور اسے چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو۔ وہ یہ جانے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہے۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال و جواب کی صورت میں ہم یہ مسئلہ واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی، تو کیا دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی جھوٹی باتوں کی طرح یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ زنا غلیظ ترین اور گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص اپنا جھوٹا خود ہی کھائے۔ مطلب اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، زانی عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔
یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان کے لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی نہ ہو، اور جس نے بھی ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس بات کی تائید میں کہ بدکار عورتوں اور بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرثد بن ابی مرثد نامی صحابی وہ ایسے جیدارو بہادر شخص تھے جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ کے شہر آیا کرتے تھے، اور مکہ میں اناق نامی ایک زانیہ بدکار عورت تھی۔ وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ اسلام لانے کے بعد مرثد بن ابی مرثد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اناق سے شادی کر لوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مرثد بن ابی مرثد سے فرمایا، اس سے نکاح نہ کرو، لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کرے، مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا تو یہ لوگ جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔